جانے کے بعد اور نبی علیہ السلام کے نبوت ملنے سے کچھ کافی عرصہ پہلے، تو اگر یہ اس دور کا واقعہ ہے تو اس کو پھر فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، اس سے پہلے کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو سبا ایک شخص کا نام تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے۔ 6 بیٹے اس کے یمن میں آباد ہوئے اور 4 بیٹے اس کے شام کے اندر آباد ہوئے۔ پھر ہر بیٹے سے آگے اولاد چلی تو ان کے نام پہ اس کے قبیلے بنے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے ملک میں جو بھی قبیلے ہیں، یہ قبیلے جو جہاں سے چلے ہیں کسی شخص کا نام ہے، اس کی اولاد نسل آگے چلی، وہ قبیلہ اس کے نام سے منسوب ہو گیا۔ تو آگے پھر وہ قبیلے کہیں لاکھوں میں ہیں، کہیں ہزاروں میں ہیں، چھوٹے بڑے قبائل ہیں۔ تو یہ 12 قبیلے بنے، 6 قبیلے، پھر ان میں کچھ قبیلے بعد میں عرب کے اندر بھی آگے آباد ہوئے، کچھ شام کے اندر، یمن کے اندر۔ تو بنیادی طور پہ 6 بیٹے یمن میں آباد ہوئے اور 4 شام کے اندر آباد ہوئے۔ قرآن نے یہ جو واقعہ ذکر کیا تو یہ یمن کا جو دارالخلافہ ہے صنعاء شہر، اس سے 3 منزل کے مسافت پر ہے، یعنی جتنا ایک دن میں سفر کرتے ہیں اس کو منزل کہتے ہیں۔ تو 3 منزل کے مسافت پر ایک شہر ہے اور علاقہ ہے، اس کو معارف کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے طرف اللہ تعالی نے 13 انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے، 13 پیغمبر۔ تو انہوں نے ان کی اصلاح کی اور ان کے عقائد اور اعمال کے درستگی کے لیے، جیسے انبیاء کا سلسلہ ہوتا ہے، ایمان کی طرف دعوت، گناہوں سے بچانا، جو خرابیاں ہیں اس سے منع کرنا۔ یہ بھی دنیا کا ایک دستور ہے کہ ایک زمانے میں کچھ قومیں اور علاقوں اور ملکوں کے لوگ صحیح ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کا رویہ ان کے ساتھ الگ ہوتا ہے، معاشی طور پہ، امن و امان کے لحاظ سے اور خوشحالی کے اعتبار سے ان کی حالت، علاقے کے لوگوں کی حالت اچھی ہوتی ہے، معاشی مسائل نہیں ہوتے ہیں، راستے پرامن ہوتے ہیں اور بارشیں، زمینوں کی پیداوار مناسب انداز سے ہوتی ہے۔ لیکن جب بگاڑ آتا ہے کسی قوم میں اور علاقوں میں، تو قرآن کے مطالعے سے جن اقوام کے ذکر کیے ہیں، پھر اللہ تعالی اپنی نعمتیں ان سے لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں اور حالات ان کے بدل دیتے ہیں۔ پھر امن کے بجائے بدامنی آتی ہے، اصلاح کے بجائے فساد آتا ہے، اور جان اور مال اور عزتوں کے حفاظت کے بجائے اس کی پامالی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور معاشی خوشحالی کے مقابلے میں معاشی بدحالی پھیل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حالات اللہ تعالی بدل دیتے ہیں، اور اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور سوچیں کہ کہاں ہم میں خرابیاں ہیں۔ بالکل ایسا جیسے کوئی مکان ٹپک رہا ہو بارش میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹپکنے نہیں دیتے ہیں، چھت پہ چڑھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں کہ کہاں سے خرابی ہے، تو دیکھتے ہیں، پھر وہ جگہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جی یہ جگہ لیک ہے، یہاں چھت پٹا ہے، یہاں کچھ پانی اندر جانے کا ایک راستہ ہے وہی پھیل جاتا ہے، یا پیپ کہیں سے لیک ہوا ہے، تو
تو وہ پانی اس کا بہتا ہے اور دیواروں میں اور فرش میں چلا جاتا ہے. تو اب یہ ایک صورت یہ ہے کہ مکان کو تباہ کرنے تو چھوڑے رکھیں آپ تو چھوڑ دیں، جیسے اور آئے تو دن بدن بڑھے گا تو پھر یہ مکان ظاہر ہے سب کو پتہ ہے خراب ہو جائے گا. لیکن جن کو فکر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس خرابی کو ابھی دور کر دو، ابھی تو تھوڑی خرابی ہے، کہیں پہ نل کا ہے تو اس کو درست کر دو، کہیں تھوڑا سا چھت میں سوراخ ہے تو اس کو بھر لو، کوئی اور مسئلہ ہے، جیسے طریقے ہوتے ہیں تو نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن اگر خیال یہ ہوتا ہے کہ جانے دو تو پھر تو جانے دو کا بعد میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہی ہوتا ہے تباہی اور خرابی. قرآن اس لیے کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم نے ان لوگوں کو معاشی مشکلات میں پکڑا اور جسمانی بیماریوں میں پکڑا. بیماریاں بھی آئیں، معاشی خرابیاں بھی آئیں. یہ اس لیے لعلہم یتضرعون تاکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں روئیں اور متوجہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ابتدا میں بہت خوشحالی کی یہاں، اور یہ جو معارف ہے اس کے قریب ان کی ایک بڑی پہاڑ تھے، دو طرف پہاڑ تھے، ایک طرف پہاڑ دوسرے طرف پہاڑ، اور درمیان میں ایک لمبا علاقہ ہے اور وہ بالکل ہموار علاقہ ہے. جیسے آپ جاتے ہیں مثلا کراچی سائڈ پہ جاتے ہیں تو عام مسلم سے لے کے سوراب تک، تو اس طرف بھی پہاڑ، ادھر یہ درمیان میں ہموار علاقہ ہے. آپ یہاں مسلم باغ سے آگے پھر سیف اللہ یوگ کی طرف جاتے ہیں تو عموماً یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا ایک طرف پہاڑ دوسری طرف اور درمیان میں ایک ہموار علاقے ہیں. تو یہ مسلم باغ، تو آگے رسائی، تو قلعہ سیف اللہ اور آگے چلتے جائیں یوگ تک، اور دائیں بائیں آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے اور درمیان میں ایک وسیع عریض ہموار علاقے نظر آئیں گے. یہاں تو ذرا پانی کا مسئلہ تھا، کہیں کہیں ٹیوب ویل ہیں تو علاقے آباد ہیں. اگر یہاں دریا ہوتے تو پھر کتنے ہی آبادی ہوتی. جیسے کہیں کہیں جہاں دریا ہے، نہریں ہیں تو علاقے بڑے سرسبز و شاداب اور آزاد ہیں، آباد ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ ایسا انتظام کیا تھا. تو ان لوگوں نے وہاں معارف میں ایک ڈیم بنایا. پہاڑوں کا جو سلسلہ تھا اس کے آگے مناسب جگہ پہ جیسے ڈیم بناتے ہیں طریقہ کار ہے، اس طرح بھی پہاڑ ہو، ادھر سے بھی پہاڑ ہو، کچھ جگہ تنگ ہو، بارش کا پانی بھی آ کے جمع ہو اور پہاڑوں کا جو بہتا ہوا پانی ہے اس کو بھی روکا جائے. تو انہوں نے ایک ڈیم بنایا جس کو یہاں پر قرآن حکیم نے حرم کہا ہے. حرم کا معنی ابن عباس فرماتے ہیں ڈیم، اور بڑا ڈیم بنایا ہے انہوں نے، اور اس کے 3 دروازے رکھے. ایک اوپر کا دروازہ قدرے اس سے نیچے، پھر قدرے اس سے بھی نیچے. تو بارشیں جب برستی، ہر سال مناسب بارشیں ہوتی تھیں تو وہ بارش کا پانی بھی اس ڈیم میں جمع ہوتا تھا، اور جو پہاڑوں پہ بارش ہوئی اور وہ جو ندی نالوں کا پانی ہے وہ بھی اس ڈیم میں جمع ہوتا تھا. تو یہ ڈیم بھر جاتا تھا. آگے پھر جو 2 لمبے آگے یہ جو ڈیم تھا اس کے 3 مراحل تھے، 3 دروازے، مین گیٹ تھے اس کے، اور اس سے آگے انہوں نے بہت بڑا تالاب بھی بنایا تھا، اور ان تالابوں سے انہوں نے 12 نہریں نکالی تھی. اور یہ جو آگے دور دور تک یہ جو علاقہ تھا دونوں پہاڑوں کے درمیان، کتنا آبادی ہوتا ہے آپ کا پٹ فیڈر، یہ ڈیرہ مراد جمالی اور آگے جو نصیر آباد کے علاقے ہیں جنہوں نے دیکھے ہیں، تو یہ سارے علاقے ان نہروں کی وجہ سے جو دریائے سندھ سے نکالے گئے ہیں اس سے آباد ہوئے. اور میں نے خود دیکھا علاقوں میں گیا ہوں تو ایک میلوں تک
علاقوں کے علاقے آباد ہے، اور پہلے یہ بالکل ایک غیر آباد علاقے تھے. یہ تو خیر ایک نہر ہے، وہاں تو 12 نہر بنے، کتنی آبادی ہوگی. تو جب ضرورت ہوتی ان کو آگے جیسے زمینداروں کو، تو پہلا گیٹ کھولتے اوپر والا، اس کا پانی بہتا. پھر مزید ضرورت ہوتی تو نچلا گیٹ کھولتے، درمیان والا، اور پانی چلا جاتا. پھر اگر اور ضرورت ہوتی تو اور نیچے والا دروازہ کھولتے اور اس کا پانی جاتا. اتنے میں پھر دوبارہ بارشیں ہوتی اور وہ ڈیم پھر بھر جاتا تھا. کئی سال تک ان کا یہ معمول رہا. اتنے زبردست باغات قسم قسم، ایک قسم کے نہیں. ادھر مثلا انگور کے بھی باغات ہیں، کھجوروں کے بھی باغات ہیں، اور انار کے بھی باغات ہیں، اور دوسرے اور پھر ساتھ فصلیں بھی تھیں. جب باغات نہیں تھے، ہر قسم کے پھل، سبزیاں، غلہ اور انواع اور اقسام کے باغات. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عورت اتنے اور بھرے ہوئے اتنے باغات تھے کہ ایک عورت سر پہ ٹھوکرا رکھی، اور جب باغ کے اندر گزرتی تو جب ایک طرف سے یہ چلنا شروع کرتی، قدرے دور تک جاتی، تو خود بخود جو میوے گرتے اس کے ٹھوکرے میں، تو قسم قسم کے میووں سے اس کا ٹھوکرا جو سر پہ رکھا ہوتا تھا وہ خود بخود میووں سے بھر جاتا. ایسے باغات، یہ تو باغات کا سلسلہ، زراعت میں خوب. اور اس کے ساتھ اس کی آب و ہوا بھی بڑی مناسب رکھی گئی. نہ یہاں مچھر ہیں، مچھر بھی نہیں، نہ یہاں کوئی بچو ہیں، نہ سانپ ہیں، نہ کھٹمل ہیں، نہ باقی جو خسمان مسمان ہوتے ہیں نا جو نقصان دہ چیزیں، یہ کوئی بھی نہیں. نہ چوہے ہیں اس میں. تو ان سب زبردست آب و ہوا. کہتے ہیں باہر سے اگر کوئی آدمی آتا، باہر کسی اور علاقے سے اس علاقے میں، تو اگر اس کے کپڑوں میں یا بالوں میں جوئیں ہوتی تو اس علاقے میں پہنچنے کے ساتھ وہ مر جاتی. اور اس کے ساتھ تو یہ عیش و عشرت میں تھے، مزے میں تھے یہ لوگ. پھر انہوں نے شام تک سفر بھی کرنے تھے، تو شام کے معارف میں کافی فاصلہ تھا. تو وہاں جس راستے پہ یہ چلتے تو ایسا انتظام ہو گیا کہ مناسب فاصلوں پہ وہاں بستیاں آباد ہو گئی. تو اب مثلا صبح چل رہے ہیں، تو اب مثلا صبح 6 بجے چلے ہیں اور آگے 10-11 بجے تک پھر ایک بستی آ گئی. تو جیسے آج کل راستوں میں ہوٹل ہوتے ہیں جگہ فاصلے پر، تو کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد ہوٹل آ رہا ہے، تو آپ وہاں پمپ بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گاڑی روک کے کھانا کھا رہے. جیسے موٹر وے کا ہوتا ہے نا، وہاں ایک فاصلے پہ انہوں نے ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو لوگوں کو اسی لیے موٹر وے کا سفر اچھا لگتا ہے. روڈ صاف ستھرے ہیں، راستے پرامن ہیں، عموماً ڈکیتی بھی نہیں ہوتی ہے، رازنی بھی نہیں ہوتی ہے، انتظامات ہوتے ہیں. مسجد مسلمانوں کا ملک ہے تو مساجد بہترین ہے، کی جگہ بہترین ہے، ہوٹل ہے، کہیں تھوڑا گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کرنا ہے اس کا بھی انتظام ہے. ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. ایسے قرآن ظاہرتاً کھلے کھلے راستوں پہ ایسی بستیاں بنی. تو آگے مثلا 3 بجے تک اور سفر کیا اور بستی آ گئی. یہ آگے 6 بجے تک اور بستی آ گئی. کہیں 7-8 بجے تک سفر کرنا ہے اور بستی آ گئی. تو ایسے مناسب فاصلوں پر بستیاں بھی تھیں. راستے بالکل پرامن ہیں، کوئی چور ہے نہ ڈکیتیاں ہیں، نہ کارڈ چیک کرنے ہے تمہارا فارم کون سا ہے، علامت کون سا ہے، زبان کیا ہے، مذہب کیا ہے، نہیں کوئی بدامی نہیں. ادھر سے آ رہے ہو ادھر جا رہے ہو، یہ چکر نہیں تھے. قرآن ظاہرتاً، یہ تو قرآن نے کہا کھلے ہوئے ظاہری آبادیاں تھیں. اور مقدر نافی حسین، مناسب فاصلوں سے اس میں چلنا تھا.
سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، رات کو بھی چلو سفر کرو امن ہی امن، دن کے بھی سفر کرو امن ہی امن، رات کو بھی امن دن کو بھی امن۔ تو یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارے دائیں بائیں جو باغات ہیں ہر طرف، جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے، اللہ کا رزق ہے، کھاؤ پیو، اور بخشنے والا مہربان رب ہے تمہارا۔ تو انہوں نے ناشکریاں شروع کی، مستی شروع کی۔ یہ یوم آزادی ہے تو عورتوں کو رقص کراؤ، ڈانسیں کراؤ، تو سود کے قرضے لو، تو بدماشیاں کرو۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اچھا شکر ادا ہو، جلسوں میں عورتوں کو لاؤ، نچواؤ، اور پتہ نہیں زنا کو عام کرو، فحاشی کو عام کرو، سود کو عام کرو، خیانتوں بددیانتیوں کو عام کرو، دوسروں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا اس کو عام کرو، رواج کرو، ظلم و ستم کا ایک بازار گرم رکھو، اس کا نتیجہ پھر خراب ہوتا ہے۔ تو ایک تو ان لوگوں نے یہ مستیاں دکھائیں، یہ کیا ہے، یہاں سے ہم کوئٹہ سے جا رہے ہیں کراچی تک، پشاور تک، تو ہر جگہ ہوٹل ہیں، ہر جگہ آبادیاں ہیں، رات کو بھی چل رہے ہیں، دن کو بھی، کوئی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، نہ پسٹل رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور۔ ہمیں ایسے راستے نہیں چاہیے، ہمیں ایسے علاقے، ایسے راستے نہیں چاہیے۔ ذرا سفر دور ہو، کہ صبح سے شام تک چلو ایک ہوٹل بھی نہ آئے، تو سرمایہ داروں کے پاس تو ماشاءاللہ انتظامات ہوں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور غریب پہ تڑپ کر رہے تاکہ امیر غریب میں تو کچھ پتہ لگ جائے۔ ایسی مستیاں شروع کر دی انہوں نے، خود دعا مانگی کہ اللہ ہمارے سفروں کو دور کر، باعث بین اسفارنا، اور یہ جو اتنا امن و امان ہے یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ مستی ہے تو مستی کا کیا علاج ہے؟ یہ سارے جو میں نے رکھے سب مستی ہیں، اور کیا ہے کہ نہیں کچھ اور ہے؟ مستیاں ہیں تو سب مستیاں، ان کی بھی مستی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ چلو اس سے نہیں سمجھتے، اللہ کی نعمتوں سے تھوڑا سا اور جھٹکا آپ کو دیتے ہیں، اور طریقے سے سمجھائیں گے۔ انہوں نے کہیں دیکھا تھا، علماء کسی کاہنوں کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ چوہے جو ہیں یہ ڈیم کے اندر کہیں داخل ہوں گے اس کی دیواروں میں، اور اس کو کھوکھلا کریں گے، اور پھر اس کے وجہ سے جب دیواریں کھوکھلی ہو جائیں گی تو ڈیم ٹوٹ جائے گا۔ تو اب ظاہر چوہوں کا علاج جو ہے وہ بلیوں سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں چوہے دیکھے، اور اندھے چوہے تھے، ڈیم کے آس اطراف چوہے دیکھے، اور وہ بھی اندھے چوہے۔ تو جو ہوشیار لوگ تھے انہوں نے پہلے سے کچھ اپنے گھر مر کسی اور علاقوں میں منتقل کر دی، پہلے چلے گئے ادھر ادھر دور، دوسرے لوگ وہاں بھی رہے۔ تو انہوں نے ظاہری تدبیر یہ کی تو جو کفر ہے، ناشکری ہے، اس میں تو اصلاح نہیں کی، ظاہری تدابیر کے پیچھے لگے رہے۔ تو کہا چوہوں کا علاج تو بلیوں سے ہو سکتا ہے، تو بلیاں پالی ہیں، ڈیم کے آس اطراف بلیاں پالی، لیکن وہ چوہے اتنے بڑے تھے کہ بلیاں خود چوہوں سے ڈر رہی ہیں۔ اس کا علاج اور کیا کرو؟ پھر چوہوں نے اس ڈیم کی دیواروں میں سوراخ کیا، اور جیسے چوہوں کا کام ہوتا ہے مٹی نکال کے، اور اندر سے باہر سے ٹھیک نظر آتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، تو ادھر سے بارشیں خوب ہو گئی، ڈیم بھر گیا۔ اب دیواریں مضبوط ہے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو ڈیم کے پیسے تو خود بت کرنے ہیں، اور ناقص اوپر سے ایسے ظالم کے بیٹے ہیں، اللہ کیا کرے۔
1 سے لے کے 10 تک، یعنی نیچے سے اوپر تک، اللہ ماشاءاللہ کہیں ایک کا دھکا، سارے چور اور ڈکیت بیٹھے پورا نواں ہے. جو وزیروں سے لے کے نیچے چپڑاسی تک حرام خور ہے آپ کے ملک میں، کہ نہیں ہے؟ کوئی 50 روپے کی رشوت لیتا ہے، کوئی 1000 کی لے گا، کوئی 50,000 کی لے گا، کوئی 50 لاکھ کی لے گا، اور جو بڑے بڑے سرما ہیں وہ کروڑوں میں لیں گے. تو سب کسی دھندے میں لگے ہیں. تو بارش خوب ہوئی، ڈیم بھر گیا. جب ڈیم بھر گیا تو ڈیم ٹوٹ گیا. تو جب ٹوٹا، ظاہر ہے ڈیم جب ٹوٹتے ہیں تو آگے جو دونوں طرف آبادیاں تھیں وہ بھی بہہ گئی، باغات بھی بہہ گئے، سارے علاقے تباہ اور برباد ہو گئے. قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کے اچھے باغات کے بدلے میں تبدیل کر دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَانِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. وہ اچھے زبردست باغات تو چلے گئے، انگور کے، سیب کے اور باقی جو میووں کے تھے. پھر کیا ہوگا اس علاقے میں؟ کوئی بیری کے درخت، بیری کیا چیز ہوتی ہے؟ خاص بات تو نہیں، کانٹے دار کچھ ایسے بدمزہ سے کڑوے سے کانٹے دار درخت وہاں ہوگا. اور یہ لوگ غرق بھی ہوئے، تباہ بھی ہوئے، باغات بھی ان کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، انہوں نے جو ناشکری کی اس کی سزا ہم نے دی. ناشکری کی سزا دی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہم ناشکروں کو ایسا ہی سزا دیتے ہیں. جو ناشکرے ہوتے ہیں ان کو ہم یوں سزا دیتے ہیں. اور پھر 71 ہو گئے. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ان کو ہم نے قصہ کہانیاں بنائی. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ان کو ہم نے ٹکڑے کی جیسے ایسے مصیبتیں آتی ہیں تو ایک گھر کہیں کسی علاقے میں چلا گیا، دوسرا گھر کسی اور علاقے میں گیا، پھر تیسرا گھر کسی اور علاقے میں گیا. تو ان کی جو اجتماعیت تھی وہ سارا ختم ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے. تو کہاں آباد ہے، تو کہاں آباد ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ قرآن نے واقعہ ذکر کے، کوئی ہم لوگوں سے یہ مماثلت کرتے ہیں. قرآن عظیم کتاب. اس وقت ہمارے ملک میں یہی صورت اللہ رحم. بلوچستان سے میں کل ہوا تو میں ذرا کانپور تک گیا. مدرسے کا پروگرام بھی تھا اور کبھی علماء کا درس بھی تھا. وہاں گئے، پورے ضلع سے کچھ علماء آئے. تو حالات جو بتلائے انہوں نے، ہم لوگ کو تھوڑا سا شہر کے وصف میں ہے تو اتنا نہیں ہے، لیکن بڑی تباہیاں ہوں، بڑے نقصانات ہوئے اور لوگوں کی کہیں مکمل گھر بہ گئے، کہیں آدھے بہ گئے، کہیں تو میں وہاں کو دور تک گئے تو آپ کے ریل کی پٹریاں اٹھی ہوئی ہیں. کئی پتہ نہیں سال تک، اللہ معاف فرمائے، سال لگتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے لگتے ہیں. ریل کا نظام تو آپ کو کچھ ہوتا ہے. اور آگے جو پل ٹوٹے ہیں وہ، اور ایسے علاقے کہ وہاں روڈوں پہ فٹوں پانی، اتنے نزدیک علاقے جو دیکھے وہاں بھی کھڑے ہیں. اس طرح آپ کے خود کوئٹہ شہر میں نواز کلی کی طرف چشمہ طرف بڑھ گئی، اشتون آباد، سریاب کے علاقے، ہزار گنجی، آسطراب اور بلیلی سیٹ پہ، مطلب ہر جگہ شہر کے اندر. اور پھر باقی اضلاع میں بھی بہت تباہی ہوئی. اور بھی کہتے ہیں جو اور بھی متوقع ہیں بارشیں سخت. اور باقی ملک کو جو دیکھیں، اگر آپ سوات کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کو دیکھیں، پنجاب کے سے علاقوں کو دیکھیں، آپ کے یہ سپی سے آگے کے علاقے دیکھیں، وہ سندھ اور سندھ سے متصلہ بلوچستان کے علاقے،
تو ایک وسیع اور عریض تباہی ہے، اور بہت سی جگہوں میں وہ علاقے تو ہموار ہیں، جیسے یہ جعفر آباد ہے، نصیر آباد ہے، تو حسن محمد اور آگے ڈیرہ مراد جمالی اور سیدھی سے یہ علاقہ، تو وہاں تو پانی نکلتا ہی نہیں ہے، مہینوں مہینوں تک کبھی کھڑا رہے گا، لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، روڈوں پہ پڑے ہیں۔ ایک تو اللہ کے توبہ بھی کرنا چاہیے، رجوع اللہ، یہ بنیادی چیز ہے مسلمانوں کی۔ انفرادی توبہ بھی ہو، حکومت کی توبہ بھی ہو، حکومت پیروں سے لے کے چپڑاسیوں تک سب کو توبہ کرنا چاہیے، حلال رزق پہ اکتفا کرنا چاہیے، حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کاروباری اور دکاندار لوگ یہ جو ملاوٹیں کرتے ہیں، قوم شعیب پر عذاب کیوں آیا؟ وہ تو ان تجارت کاروبار میں جو خیانتیں کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی، اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ تم سرکاری افسر نہیں ہو، تمہیں وہ رشوتیں نہیں لوگے، تمہارے حرام خوری کاروبار میں گڑبڑ۔ 20 کلو کا آٹا ہے، مجھے کسی نے دکھایا ہے موبائلوں میں، مل کا نام بھی لکھا ہے، پنجاب میں کسی جگہ مل ہے، وہ دکھاتے ہیں چاولوں کا، جو چاول سے کا جو بھوسا ہے یہ ملایا ہے، تو اس میں 20 کلو کے آٹے میں 10-12 کلو بھوسا ہے اور 8-10 کلو آٹا ہوگا۔ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ کیا ہو؟ پیٹرول میں پانی ملاتے ہیں، مثالوں میں ہم بھوسا ملاتے ہیں، پشتون آباد، فروٹ آباد، نوکری میں چیزیں بناتے ہیں، اسٹیکر لگاتے ہیں، میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، میڈ ان کوریا۔ یہ کام ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسی استریاں رکھ کے بیچ میں اینٹیں رکھ کے، مجھے خود بتلایا لوگوں نے، کور اوپر جاپان کی استری کے لگا کے، یہ جی دیکھتے بڑی اچھی وزندار استری ہے، اصلی استری ہے، 7,000 روپے کی یہ ہے، تو ادھر سستی اینٹیں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں لاہور لے جانا ہے، پشاور لے جانا ہے، کراچی لے جانا ہے۔ وہ اس کو دیکھ دیا، ادھر جب کھولتا ہے تو وہ بیچ میں اینٹ پڑی ہے۔ یہ بھی تجارت ہے، یہ بھی کاروبار ہے، یہ ہم تجارت کرتے ہیں، ڈکیتیاں ہیں یار، تھوڑا نہ مانے تو سر ڈکیتیاں ہیں، کیسے تجارت اس کو کیسے؟ من غشنا فلیس منا، جو خیانت کرتا ہے پیغمبر کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے حیائی اور بے غیرتی کا کیا منظر ہے؟ آپ راتوں کو ان روڈوں پہ دور نہیں جائیں، آپ اپنا شہر، اس دن آئی جی کو میں نے کہا ان میں شرم بھی نہیں ہے افسروں میں نے خود اس کو کہا کہ اسی کوئٹہ شہر میں رات کے وقت یہ ہم جنس پرست لوگ دنیا خلق چکی دغا سادہ الفاظ کے دغا روڈوں میں نے نہیں بڑھا، میں نے خود اس کو کہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اتنی پولیس ہے، فرض یہ مسلمانوں کا ملک ہے، آپ اس کے روک تھام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے جگہ جگہ چکلے چلتے ہیں، نہیں چلتے ہیں، کس کے سرپرستی میں چلتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے ان کو، مسلمانوں کا ملک۔ تو اصلاح کریں، ہم اب مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں، خرافات، دین کے نام پہ بدعت اور نئی نئی چیزیں نکالنا، وہ بھی تو گمراہی کی ایک شکل ہے۔ کیوں دین کامل مکمل نہیں ہوا ہمارے پاس؟ دین کامل مکمل نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ عبادت کے نئے نئے طریقے نکالیں؟ یہ محرم میں یہ عبادت ہے، تو ربیع الاول میں یہ عبادت ہے، اور مرنے پہ یہ عبادت ہے، اور قبروں کی زیارتوں پر یہ عبادت ہے، اور سارا شرکیات اور بدعت اور دینی اور لادینی کے کام کرتے ہیں ہم لوگ۔ تعلیمی ادارے ہیں تو آپ کا وہاں اس کا کیا حال بنا ہوا؟ عشق اور معشوقی کے ادارے ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں؟ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہر جگہ بگاڑتے گا۔ آپ کی عدالتیں ان کو صرف یہ پڑا ہے کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، تمہارا ہاتھ بڑھاؤ، تو بس ایک، اور اتنا شرم بھی نہیں آتا ہے ان دیوسوں کو کہ تمہارے پاس 20-20 سال اور 30-30 سال کے کیس پڑے ہیں، اور اتنی عظیم مراعات لے کے تم لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے۔
اور اپنے آپ کو ادھر ترازو رکھے ترازا. تو قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں کہ عقیم الوزن بالقسط. سارا بگاڑ ہے. تعصبات وہ الگ چیزیں ہیں، فلاں قوم کا، فلاں علاقے کا، فلاں زبان کا، اور کس چیز کا اور کس چیز کا نہیں. ایسے ایک دوسرے کو دشمن بنایا ہوا ہے. تو یہ اسلامی اخوت وہ کہاں چلی گئی؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کی طرف توبہ کرنا چاہیے. پھر ایسے مواقع پر جو تھوڑا بہت چلو حکومت بھی کچھ کرتی ہے، باہر سے بھی فنڈ آتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ مشاہدہ یہ کیا کہ خرد برد ہو جاتے ہیں اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچتے. تو ایسے مصیبت کے وقت میں وہ بھی چوریاں کرنا، ڈکیتیاں ڈالنا، اتنا ضمیر ہم لوگوں کا مردہ ہو چکا ہے. مثلاً خیمے آئیں گے، پہلے سابق ادوار کی میں بات کر رہا ہوں نا، تو لوگ کھلے عام پڑے ہیں. تو بااثر لوگوں نے، کہیں لازم ہیں، کہیں ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، کہیں سردار صاحب ہے، کوئی چودھری صاحب ہے، ملک صاحب ہے، کوئی اور یہ جو بڑے پاک صاحب بنے رہتے ہیں یہ ان کے لوگ ہیں. تو سینکڑوں خیمے رکھے ہیں کہ یہ وقت گزرے گا پھر مارکیٹوں میں اس کو بیچیں. یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس میں یہ آپ کے لیے لائے کہ تم 200 300 خیمے اسٹور رکھو اپنے گھروں میں، بنگلوں میں. یہ جو لوگ دیار و مددگار پڑے ہیں ان کے لیے تھا. ایسے بے احساسی جب ہمارے اندر آیا، کب گیا ادھر کچھ مدارس تھے اس روڈوں پہ، تو مدارس والوں نے بہت سے لوگوں کو ٹھہرایا. وہاں ہم نے خود دیکھا عورتیں، بچے ایک ایک کمرے میں 600 400 200. کچھ دعائیں بھی دے رہے تھے کہ جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ مدارس والوں نے ہمیں جگہ دے دیا، فراہم کر دی. ایس نہیں ہے آج کل، تو مدارس والوں نے بھی وہ چھٹی کر دی ہے، مدارس خالی کر دیے ہیں. طلبا ظاہر ہے جب مدارس میں 2 4 600 800 طلبا اور گیس نہیں ہے ان کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ عارضی کو. تو اس لیے کچھ علماء نے جو ہمارے ساتھی انہوں نے مجھے دور دراز سے بھی ٹیلیفون کیا اور پوچھا. کراچی کے حضرات بھی کر رہے ہیں، جگہ جگہ جو جہاں ان کے تعلق ہوتا ہے، جماعت ہوتا ہے، تو ان کے توسط سے وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں ہے، آپ لوگوں کے علاقے ہوتے ہیں کہیں جہاں شہر ہیں جہاں ان کے اعتماد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے توسط وہ پہنچا رہے ہیں دوسری جگہوں سے. بہرحال یہ نہیں کہ الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ ناراض تو ہونا. 5 انگلیاں ایک جیسی ہیں. الحمدللہ یہ امت خیر ہے، اس میں یہ جو خرابیاں یہ ہیں اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ 100% ساری ایک جیسے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. اچھے لوگوں سے بھی یہ معاشرہ خالی نہیں ہے. تو ادھر میں کہنا میرے دل میں آیا کہ جب دور دراز اور کراچی تک سے مدارس کے علماء، مساجد کے علماء مختلف